لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ دہائی یا محی الدین دہائی بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث تیرا وقت اور پڑے یو دین پر وقت نہ تو عاجز نہ تو غافل ہے یا غوث تو قوت دے میں تنہا کام بسیار بدن کمزور دل کاہل ہے یا غوث رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث الحمدللہ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب مرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين سبحان الله صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين برادران اسلام معزز سامعین کرام ہم عمر دوستو نوجوان ساتھیوں قابل احترام بزرگوں عزیز بچوں اسلام کی حیادار باعزت ماں اور بہنوں کچھ عرض و معروف سے پیشتر دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ عشق رسالت کے سمندر میں ڈوب کر بارگاہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود و سلام کا نذران محبت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائیها وعافیت الابدان و شفائیها و نور الابصار و ضیائیها وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم آقائے نعمت دریائے رحمت کنز الکرامت جبل الاستقامت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کون اعلیٰ حضرت مانا عرب نے تجھ کو یگانا گایا عجم نے تیرا ترانہ مانا عرب نے تجھ کو یگانا گایا عجم نے تیرا ترانہ مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ حامی سنت اعلیٰ حضرت وہی اعلیٰ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں قلم سے کہتے ہیں لکھ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اور کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سواد کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سواد کاف ہا یا عین سواد ان کا ہے چہرہ نور کا کاف ہا یا عین سواد ان کا ہے چہرہ نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا صلو علی الحبیب پڑھیے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحابہ وبارک وسلم حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب بزرگوں اور دوستوں یہ ماہ پاک ربیع الاول شریف کا پیارا پیارا مہینہ چل رہا ہے اس کی 12 تاریخ کو حبیب کبریا امام الانبیاء
بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، بے چاروں کے چارہ، غریبوں کے حامی، یتیموں کے والی، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی۔ حضرات، ربیع الاول کے معنی ہے پہلی بہار، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے دنیائے ظلمت میں بہار آ گئی، ساری دنیا بک گئے نور بن گئی، 360 خداؤں کے پجاریوں کو ایک خدا کی معرفت حاصل ہو گئی۔ محسن کائنات، معلم انسانیت، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل دنیا کی حالت اتنی خستہ و خراب ہو چکی تھی کہ ہر طرف کفر و شرک، ظلم و ستم کی گھٹائیں چھا چکی تھی۔ جوا بازی، شراب خوری، زناکاری عام تھی، بدکاری، عیاری، مکاری، چوری اور ڈکیتی لوگوں کا معمول بن گیا تھا۔ آپس میں الفت و محبت، انس و پیار کی بو تک نہ رہی تھی۔ انسان ایک کوہ آتش فشاں تھا جس سے ہر لمحہ بغض و عناد کی جنگ اور فساد کی آگ نکلتی رہتی تھی۔ ہر قبیلہ دوسرے کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار تھا۔ جذبات اتنے مشتعل اور بے قابو تھے کہ ذرا ذرا سی بات پر کچھ تو خون کا بازار گرم ہو جاتا تھا۔ اگر ایک مرتبہ جنگ کی آگ سلگ جاتی تو یہ صدیوں تک جلتی رہتی تھی۔ اوس و خزرج کی لڑائی 120 سال تک جاری رہی۔ کسی کے جان و مال کا کوئی تحفظ نہ تھا۔ جانور بھی اپنے بچوں سے محبت رکھتے ہیں، مگر وہ لوگ اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیتے تھے، یہاں تک کہ امن و سلامتی کی بہار آئی اور اسلام کا بادل رحمت خداوندی بن کر برسا۔ حضور سراپا نور و سرور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو عرب کے اجڑے ہوئے دیار میں بہار آ گئی۔ پھر عداوت کی جگہ محبت نے لے لی، وحشت کی جگہ انس نے لے لی، انتقام کی جگہ عفو و درگزر نے لے لی، رہزنی کی جگہ رہبری نے لے لی، خود غرضی کی جگہ اخلاص و ایثار نے لے لی، بت پرستی کی جگہ خدا پرستی نے لے لی، اور لات و منات الزوہبل کے پجاریوں نے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے ہر شے سے پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، پھر وہ منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ کی پشت انور میں پہنچا۔ اس نور کی تنویر سے آپ کی پیشانی منور ہوئی۔ ایک مکی عورت نے سیدنا عبداللہ کے ماتھے کی تجلی کو دیکھا تو کہنے لگی، آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں والدین کی رضا کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کی شادی حضرت آمینہ سے ہو گئی اور یہ نور پاک حضرت عبداللہ کی پشت مبارک سے حضرت آمینہ کے شکم انور میں منتقل ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد سیدنا عبداللہ اس مکی عورت کے قریب سے گزرے جو آپ سے شادی کرنے کی خواہش مند تھی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آج اس عورت نے چہرہ پھیر لیا۔ آپ نے اس سے منہ پھیرنے کی وجہ دریافت کی تو وہ کہنے لگی، لقد رأیت بین عینیک نورا ما اراہ الآن، آپ کی پیشانی میں جو نور میں نے دیکھا تھا اب وہ مجھے نظر نہیں آتا۔ وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی، اسی کی تھی میں طالب اور اسی کی تھی میں دیوانی، مگر میں رہ گئی محروم، قسمت میری پھوٹی ہے۔ سنا ہے وہ نعمت آمنہ نے تجھ سے لوٹی ہے، سنا ہے وہ نعمت آمنہ نے تجھ سے لوٹی ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ جب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم میں جلوہ گر ہوئے تو مجھے ہر طرف سے مبارکبادی کی آوازیں آتی تھی، اور جب ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا تو حضرت عبد المطلب طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ کیا دیکھتی ہوں کہ چند دراز قد عورتیں داخل ہوئی، میں حیران تھی کہ بلند قامت
عورتیں کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں؟ تو ایک ان میں سے بولی میرا نام آسیہ ہے، دوسری نے کہا میرا نام مریم ہے، اور دوسری حورے ہیں۔ چنانچہ روح دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی اور آپ نے دنیا میں تشریف لاتے ہی سب سے پہلے سجدہ فرمایا۔ اسی لیے تو مولانا حسن رضا خاں بریلوی فرماتے ہیں پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، جلوہ ہے حق کا جلوہ صبح شب ولادت، سایہ خدا کا سایہ صبح شب ولادت۔ بزرگوں اور دوستو، حضور علیہ السلام سجدہ کرتے ہوئے دنیا میں تشریف لائے، لیکن سجدہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جسم پاک ہو، جگہ پاک ہو، لباس پاک ہو۔ آپ نے سجدہ فرما کر یہ اعلان بھی فرما دیا کہ میں بھی پاک ہوں، جگہ بھی پاک ہے اور میری والدہ بھی پاک ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے زمین مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک، تحت الثری تک پاک ہو گئی۔ نبی کی مثل بننے والوں، جہاں تم قدم رکھو زمین بھی تم سے پناہ مانگے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جہاں قدم رکھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بناؤ جہاں اللہ کی بندی حضرت ہاجرہ نے قدم رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے ہے۔ بزرگوں اور دوستو، آدم علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے میدان عرفات پاک ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام جہاں کھڑے ہوئے وہ جگہ مصلی بن گئی اور پاک ہو گئی۔ حضرت ہاجرہ کے جہاں قدم لگے وہ پہاڑی پاک ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے آب زمزم کا کنواں پاک ہو گیا، اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے پوری روئے زمین پاک ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی کریا کریا، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ رسالت۔ حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہوئے دنیا میں تشریف لائی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں پھر ایک سفید بادل نے آپ کو ڈھانپ لیا اور آپ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر پردہ ہٹا تو کیا دیکھتی ہوں کہ آپ ایک سفید اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرات 12 ربیع الاول صبح شادی کے وقت آپ کی جلوہ گری سے چمنستان دہر میں بہار آ گئی۔ ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے، فارس کا آتش کدہ بجھ گیا، کفر سرنگو ہو گیا، صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی، بت کدے زمیں بوس ہو گئے، ایوان کفر میں زلزلہ آ گیا، توحید کا پرچم بلند ہوا تو آفتاب ہدایت کی شعائیں 400 پھیل گئی، انسانیت کا مقدر چمک اٹھا، باغ عالم میں باد بہارا آ گئی، دونوں عالم آپ کے نور سے منور ہو گئے۔ آپ کی تشریف آوری پر عرش و فرش، جن و انس، شجر و حجر، شمس و قمر، برگ و ثمر، غرض کی کائنات کا ذرہ ذرہ جھوم اٹھا اور سبھی نے خوشیاں منائی سوائے ابلیس کے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک ماشاءاللہ، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرات وقت کی قلت دامنگیر ہے، میں اپنی گفتگو یہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔